بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہے حج کا نصاب اور ایک ہے زکوٰۃ کا نصاب. دونوں کے نصابوں کے اندر فرق ہے. ایک یوں کہیے کہ ایک ہے بڑا نصاب اور ایک ہے چھوٹا نصاب. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ بڑا نصاب ہے اور حج کا نصاب، صدقہ فطر کا نصاب، قربانی کا نصاب، زکوٰۃ نہ دینے کا اور زکوٰۃ کا مستحق آدمی نہ رہے اس کا حصہ، یہ کیا ہے؟ چھوٹا حصہ. زکوٰۃ صرف 4 چیزوں میں آتی ہے: سونا، چاندی، روکڑ رقم اور بیپار کا مال. تو 4 ہی چیزوں میں زکوٰۃ آتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز میں زکوٰۃ نہیں آتی. سونا، چاندی اور روکڑ رقم چاہے ہمارے پاس پڑی ہوئی ہو یا ہم کسی کے پاس مانگتے ہو تو بھی روکڑ ہی گنا جائے گا. وہ ہماری جیب میں نہیں ہے، کسی اور کی جیب میں ہے، ہم نے قرض لیا ہے، یہ بھی اس میں شمار کیا جائے گا روکڑ رقم. اور بیپار کا کوئی بھی مال، چاہے زمین بیچنے کی ہو یا چاہے فلاٹ بیچنے کا ہو، دکان بیچنے کی ہو، دوسری کوئی چیزیں بیچنے کی ہو، کوئی بھی بیچنے کی نیت سے جو چیزیں خریدی گئی ہے، تمام بیپار کا مال یہ زکوٰۃ کے حساب میں آئے گا. ہم نے زمین خرید کے رکھی ہے، مقصد یہ ہے کہ جب بھی بھاؤ آئے گا اچھا تو بیچ دیں گے، تو ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. چاہے ہمارے پاس 10 سال نہیں وہ زمین نہیں بکی اور 10 سال ہمارے پاس پڑی رہی، اگر بیچنے ہی کی نیت سے اس کو خریدا تھا اور بیچنے ہی کی نیت ہے، اب بھاؤ نہیں بڑھا جلدی اس لیے کہ ہم نے اس کو انگیز رکھا ہے، بھاؤ بڑھے گا تب بیچیں گے اس کو. تو چاہے 10 سال گزر جائے مگر تمام سالوں کی زکوٰۃ نکالنا اس کی ذمہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یہ بڑا نصاب کہیے ہوا ہے کہ صرف اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 4 چیزیں آتی ہیں. دوسرا نصاب قربانی کا نصاب ہے، حج کا بھی وہی نصاب ہے، صدقہ فطر کا بھی وہی حساب ہے. اس میں سونا، چاندی، روکڑ رقم یہ 4 چیزیں گنی جائیں گی اور اس کے علاوہ ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں یہ سب گنی جائے گی. زمین زائد پڑی ہے، چاہے ہمارے زمین کھیتی کی ہے مگر زائد ہے، اس کو بھی گنا جائے گا. 2 مکان، ایک مکان استعمال ہوتا ہے، ایک مکان استعمال نہیں ہوتا ہے، زائد مکان وہ بھی گنا جائے گا. فلاٹ پڑا ہوا ہے وہ بھی گنا جائے گا. تو زائد چیزیں، برتن گھر میں زیادہ پڑے ہیں، استعمال نہیں ہوتے ہیں، زیادہ برتن لا کے رکھتی ہے وہ بھی گنے جائیں گے. 4 پائیاں گھر میں زیادہ ہے وہ بھی گنی جائے گی. یہ سب پورا زائد چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب حساب کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی نوکری کرتا ہے، اس کی تنخواہ ہے 15,000، 16,000، 17,000 جو بھی اس کی تنخواہ ہے. اب اس کا گزر بسر جو ہے اسی تنخواہ پر ہو رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں پڑتی اس کو، برابر اس کا گزر بسر اس کی تنخواہ پر ہو رہا ہے. اب اس کے پاس زمین بھی ہے تو زمین کیا شمار کی جائے گی؟ زائد شمار کی جائے گی.
اس لیے کہ زمین کے آمد سے کو تکلیف اگر زمین نہ بھی بوئے اور زمین کی آمد نہ بھی آوے تو اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا گزر تو کس پر چل رہا ہے، اس کی تنخواہ پر گزر بسر چل رہا ہے، تو زمین کیا کی نہیں جائے گی زائد۔ اب اگر اس کو بیچو زمین کو اور حج کمیٹی کے حساب سے 3.5 لاکھ اور ٹور کے حساب سے 6.5 لاکھ، اگر 6.5 لاکھ روپے کے انتظام ہو گئے اس کے ذمے تو حج کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، اور حج کمیٹی کے حساب سے 3.5 لاکھ روپے کا انتظام اس کے پاس ہو گیا تو حج اس کے ذمے کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یہ زکوٰۃ تو مخصوص چیزوں کے اندر ہے مگر حج جلدی سے فرض ہو جاتا ہے کہ حج کے اندر ایک فلاٹ زیادہ پڑا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے مکان کرایہ پر چلتا ہے، ذاتی مکان اپنا نہیں ہے، اب اس نے فلاٹ خریدا ہے اور فلاٹ مکان بنانے کے لیے اس نے رکھا ہے، اگر ابھی مکان بنایا نہیں ہے، ابھی تو کس پر گزر بسر ہو رہا ہے، کرایے کے مکان پر گزر بسر ہو رہا ہے، اور اس کرایے کے مکان برابر آسانی سے اس کو مل جاتا ہے تو تکلیف نہیں ہے، اور فلاٹ زیادہ پڑا ہوا ہے۔ اب اگر یہ فلاٹ کی قیمت 6-7 لاکھ ہے یا 3.5 لاکھ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ، اس کے اوپر حج کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ حالانکہ ضرورت کا ہے، مکان بنانا ہے، اگر ابھی تو اس کا گزر بسر ہو رہا ہے کرائے کے مکان کے اوپر، یہ فلاٹ بھی کیا شمار کیا جائے گا، زائد شمار کیا جائے گا، اور اس کے ذمہ حج کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح مکان ہے اور ڈبل منزلہ اوپر نیچے مکان ہے، اب اس کی فیملی اتنی ہے کہ نیچے کے مکان میں آرام سے رہ سکتا ہے، اوپر کے مکان کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیادہ اولاد نہیں ہے، زیادہ بچے نہیں ہیں، نیچے کے مکان میں آرام سے سنبھال سکتے ہیں سب، اور اوپر کا مکان کیا پڑا ہوا ہے، زائد پڑا ہوا ہے، اوپر مکان میں کیا شمار کیا جائے گا، زائد شمار کیا جائے گا، اور اس کی قیمت 3.5 لاکھ 4 لاکھ آ جاتی ہے تو اس کے ذمہ بھی حج کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اس سے حج کے نصاب کے اندر زائد چیزیں جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب گری جائے گی۔ اس لیے حج کا نصاب ہم ذہن میں رکھ کے ہم پوری تحقیق کر لیں ہمارے پاس کتنا مال ہے اور ضرورت کا کتنا ہے اور زائد کتنا ہے، جو بھی زائد ہو اس کا پورا حساب لگا لیں اور پورا حساب لگا کر کے دیکھیں کہ 3.5 لاکھ 4 لاکھ کا اس وقت پہنچ جاتا ہے تو حج کمیٹی سے اس کے ذمہ جانا کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ حج کمیٹی میں جب بھی پاس ہو جائے اور حج کمیٹی میں پاس نہیں ہو رہا ہے، اگر پیسے اس کے بعد 6-7 لاکھ ہو جاتے ہیں تو ٹور سے بھی جانا اس کے ذمہ ضروری ہو جائے گا۔ یہ ٹور کا نصاب 7 لاکھ 6.5 لاکھ آس پاس کے لوگ لیتے ہیں تو 6.5 لاکھ روپئے بچ جاتے ہیں، ضرورت سے زائد سب چیزیں گن کر کے تو اس کے اوپر حج کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک تو سب سے پہلی چیز، حاجی غنی ہو کر کے لوٹتا ہے، حاجی کبھی فقیر ہو کر کے نہیں لوٹتا ہے۔ جتنا آدمی حج زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنائیں گے، مالدار بنائیں گے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ حج میں اتنا سارا خرچہ ہو جائے گا، 3.5 لاکھ 4 لاکھ کا خرچہ ہو جائے گا تو میں تو کیا بن جاؤں گا، غریب بن جاؤں گا، نہیں۔ کبھی آدمی حج کرنے سے غریب نہیں بنتا ہے بلکہ دن بدن اس کے مال میں کیا ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان بن کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا، خود حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، حج کرو اور غنی بن جاؤ، حج کرو بار بار اور کیا بن جاؤ، مالدار بن جاؤ۔ آج تک آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ فلاں آدمی حج کر کے آیا اسے غریب بن گیا، کنگال بن گیا۔ کبھی گھر بنایا، پیسے خرچہ ہو گیا، آپ سنیں گے۔ بیماری آ گئی، دوا داروں کا خرچہ ہو گیا، آپ نے غریب بن گیا، ایسا سنیں گے آپ۔ باقی کسی نے حج کیا ہو اور آپ نے غریب بن گئے ہو، ایسا کبھی آپ کو کوئی آدمی سننے کے لیے نہیں ملے گا۔ وہ تو آدمی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، جتنا بھی خرچہ کرتا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کسی بھی طریقے سے دے دیتے ہیں۔ حدیث میں ذکر کیا گیا، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه۔ جس آدمی نے بیت اللہ کا حج کیا، جس آدمی نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس طرح حج کیا کہ کوئی رفث کام نہیں کیا، کوئی گندا کام نہیں کیا، جس کو فجور نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ اس کے حج کے اندر یہ 3 چیزیں خاص ہیں، کسی سے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی حیائی کی باتیں، یہ شرمی کی باتیں یہ کوئی ہونی نہیں چاہیے۔ یہ خاص حج کے اندر کیا ہے، شرط ہے۔ تو اس طرح حج کر کے لوٹے گا تو حدیث میں ذکر کیا گیا وہ ایسا لوٹے گا وہ آج اس کی ماں نے جنا ہے،
آج اس کی ماں نے جنا ہے. جو بچہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ بالکل کیسا ہوتا ہے؟ پاک صاف، کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جو اس طرح حج کرے گا کہ جس کو فجور نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، اس طرح حج کر کے لوٹے گا تو ایسا لوٹے گا کہ آج ماں کے پیٹ سے وہ کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا. اس لیے ہمیں حج کے بارے میں پوری تحقیقات کر لینی چاہیے، پوری معلومات دے لینی چاہیے. ہمیں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں تو میرے پر حج فرض ہوتا ہے یا حج فرض نہیں ہوتا ہے. حج فرض ہو جاتا ہے تو جلدی کرنی چاہیے، پھر تاخیر نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں بعد میں موقع ملے کہ نہ ملے. اچھا، ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک دفعہ حج فرض ہو گیا، پھر چاہے مال ہمارے پاس سے ختم ہو گیا مگر پھر بھی حج کی فرضیت ثابت نہیں ہوگی. ایک دفعہ حج ہمارے پاس پیسے آ گئے شوال کے مہینے میں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ کس کے مہینے ہیں؟ حج کے مہینے ہیں. رمضان کے بعد فوراً شوال شروع ہو جاتا ہے. تو شوال کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں اس کے بعد پیسے آ گئے اور حج ایک دفعہ فرض ہو گیا. اب پیسے استعمال ہو گئے، کوئی بیماری آ گئی، دوا دارو میں استعمال ہو گئے، یا گھر بنا لیا، گھر میں استعمال کر دی اس نے، تو ایک دفعہ حج فرض ہو چکا، اب کبھی ثابت نہیں ہوگا. حج کرنا اس کی ذمہ داری ہے. بلکہ یہاں پر علماء نے مسئلہ لکھا ہے ایسا شخص کہ جس کے ذمہ حج فرض ہو گیا مگر بعد میں کسی وجہ سے غریب بن گیا، ہو دوا دارو میں خرچہ ہو گیا، گھر بنایا اس میں خرچہ ہو گیا، کسی بھی وجہ سے خرچہ ہو گیا اور پیسے نہیں رہے، تو لوگ زکوٰۃ سے اس کا تعاون کرے اور زکوٰۃ سے مدد کر کے وہ حج کے لیے کیا کرے؟ چلا جائے. حج کرنا اس کی ذمہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. کبھی حج کی فرضیت ثابت نہیں ہوگی. اس لیے اس مسئلے کو جاننا بھی ضروری ہے. آج آدمی سوچتا ہے میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی پیسے نہیں تھے، مگر پہلے کبھی آئے کہ نہیں آئے؟ کبھی آئے تھے پہلے پیسے، زمین بیچی تھی اس کے پیسے ہمارے پاس آئے تھے. اب وہ شوال کے مہینے میں آئے، ذوالقعدہ کے مہینے میں آئے اور آدمی کو ذہن میں نہیں رہا کہ پیسے میرے پاس کب آئے تھے. اب شوال میں پیسے آئے تھے تو آج اس کے ذمہ کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. اب اس نے پیسے استعمال کر دیے، کسی کاروبار میں استعمال کر دیے، گھر بنانے میں استعمال کر دیے. اب یہ سوچتا کہ میرے پاس جو پیسے آئے نہیں، جب آئے تھے تیرے پاس زمین تو نے بیچی تھی تو اس وقت تیرے پاس حج کیا ہو چکا ہے؟ فرض ہو چکا ہے. ایک دفعہ فرض ہو چکا تو کبھی حج کی فرضیت پھر ثابت ہوگی نہیں. اچھا، یہ تو میں نے اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث ذکر رکھی کہ ایسا لوٹے گا گویا کہ آج ماں کے پیٹ سے وہ کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا ہے، بالکل گناہ سے کیا ہو جائے گا؟ پاک صاف ہو جائے گا. حج کر کے آئے گا گویا کہ نئی زندگی شروع ہوئی، اب آدمی اپنا حساب کر لے اور اس طرح زندگی بسر کرے تو کوئی گناہ نہ کرے انشاءاللہ. تو اسی طرح گویا کہ رہے گا وہ کہ گناہ نہ کرے اور زندگی اپنی بسر کرتا رہے، انشاءاللہ کیا رہے گا؟ وہ پاک صاف ہی رہے گا. اور حج نہ کرنے پر سخت وعید بیان کی گئی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ذمہ حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے، مجھے اس کو کروا دے. اتنی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کیسا مرے؟ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے. ایسا خطرہ ہے کہ جس کے ذمہ حج کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا اور حج نہیں کیا اس نے. اس لیے ہمیں ہماری معلومات کر لینی چاہیے حج کے بارے میں کہ حج ہمارے ذمہ فرض ہے یا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حج فرض ہو چکا ہو اور حج ہم سے کیا ہو جاوے؟ چھوٹ گیا ہو اور حج کا فریضہ باقی رہ گیا ہو اور اس وعید کی کیا بن جاوے؟ مستحق بن جاوے. اس سے بڑی سخت وعید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا وہ چاہے جو ہو کر مرے مجھے اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے ہمارے ذمہ انسان ماشاء اللہ کافی حجاج گئے بھی ہیں. اس لیے ہر سال اس طرح قافلے ہمارے جاتے رہیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم پر برستی رہے گی، رحمت اللہ تعالیٰ کی برستی رہے گی. ہر سال کوشش کرے آدمی اور حج کمیٹی کے اندر فارم بھرا لے، اللہ کے پاس ہو جاوے اور آدمی حج کے اندر کیا ہے؟ چلا جاوے. یہ تو حج کی فرضیت کے اعتبار سے اور حج کی فضیلت اور حج نہ کرنے پر سکتا بھائی. اب دوسری چیز ہے قربان. ابھی مہینہ جو چل رہا ہے ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے. ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھے تمام مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ ہے اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا. اور زکوٰۃ کے اندر جو حساب کرنا پڑے گا کون سی تاریخ کے حساب سے کرنا پڑے گا؟ اسلامی تاریخ کے حساب سے. اگر انگریزی مہینے کے حساب سے حساب کرے گا تو اس کی زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوگی. اس لیے زکوٰۃ کا جو کون سا حساب رکھنا پڑے گا؟ اسلامی تاریخ کا. زکوٰۃ کب فرض ہو گئی آدمی دیکھ لے کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں فرض ہوئی ہے، وہ اسلامی تاریخ لکھ لے اور آئندہ جب دوسرا سال اسلامی تاریخ آوے وہ اس وقت حساب کرے. انگریزی تاریخ کے حساب سے حساب کرے گا تو 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. زکوٰۃ جو صحیح نکلنی چاہیے وہ زکوٰۃ صحیح نکلے گی نہیں. اس لیے اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے.
آج کون سی تاریخ ہے ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے. آج گویا کہ غروب سے 3 تاریخ شروع ہو گئی. غروب سے 3 تاریخ کیا ہو گئی؟ 2 تاریخ پوری ہو گئی. اسلام کے اندر رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. رات پہلے آتی ہے, دن غروب سے. جیسے انگریزی تاریخ کب بدلتی ہے؟ رات کو 12 بجے سے تاریخ بدلتی ہے. تو اسلامی تاریخ کب سے بدلتی ہے؟ غروب سے. جیسے غروب ہو جائے گا تاریخ کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی. 2 تاریخ پوری ہو گئی اور غروب کے بعد کون سی تاریخ شروع ہو گئی؟ 3 تاریخ شروع ہو گئی. یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے. یہ 10 دن ذی الحجہ کی جو ہے شروع کے 10 دن یہ بڑے قیمتی دن ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی والفجر ولیال عشر سورہ فجر کے اندر ان 10 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا کھائی ہے؟ قسم کھائی ہے. یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں. یہ راتیں جو ہیں شب قدر سے افضل ہے. شب قدر سے بھی افضل ہے. ان راتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. راتیں ہماری ضائع نہ ہوں. اور اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ایک دن کا روزہ رکھے گا, پہلی ذی الحجہ کا روزہ رکھا, دوسری ذی الحجہ کا روزہ رکھا, کتنا ثواب ملے گا؟ 1 سال کے برابر ثواب ملے گا. اور 9ویں عرفات کا جو دن ہے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 2 سال کا ثواب ملے گا. کتنے سال کا ثواب ملے گا؟ عرفات کا روزہ رکھنے کا. اس لیے ہم ابھی رکھ سکے روزہ تو ابھی بھی رکھیں, اور ابھی نہ رکھ سکے تو کم سے کم 8ویں اور 9ویں کا روزہ ضرور رکھیں, اور کم سے کم 9ویں کا تو ضرور رکھیں. بہت بڑا ثواب ہے. جس سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگلے سال کے گناہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. اس سے کوئی باریک اشارہ پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے, اور آئندہ سال انشاءاللہ یہ شخص کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا. اس سے 9ویں تاریخ کا روزہ ہم سے جاوید ہے. اس کی خاص ہم دھیان رکھیں. 8ویں 9ویں دونوں رکھیں, یا کم سے کم 9ویں کا ایک روزہ تو ضرور رکھیں. اور آج ابھی بھی موقع ملا روزہ رکھ سکے, اس لیے کہ دن تو لمبے ہیں ماشاءاللہ, بڑا مجاہدہ والا روزہ ہے. آسان روزہ تو ہے نہیں. ابھی رمضان رکھنے کا بھی دن چل رہا ہے, سب سے بڑے دن ابھی ایام چل رہا ہے. مگر آپ کو مجاہدہ کرے گا تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. جتنی مجاہدہ ہوگا مشقت زیادہ ہوگی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. ایک سردی کے روزے ہیں, ایک گرمی کے روزے ہیں. دونوں روزے ہیں, مگر گرمی کے روزے کا ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. مشقت والا روزہ ہے. سردی کا روزہ کون سا ہے؟ آسانی والا روزہ ہے. تو مشقت کے روزے کا ثواب زیادہ ہو جائے گا. اب جو نصاب بیان کیا قربانی حج کا نصاب, وہی نصاب کس کے اندر ہے؟ قربانی کے اندر بھی ہے. قربانی کے اندر بھی زائد چیزیں سب گنی جائے گی. اور قربانی میں کتنے پیسے آج کے بھاؤ کے حساب سے میں نے چاندی کا معلوم کیا تو 52,500 کی تھی. کتنے روپئے؟ 52,500. اگر اس کے پاس 52,500 جمع ہو گئے, زائد چیزیں سب گنی گئی, چادریں, کپڑے. اب کسی آدمی نے مثال کے طور پر 10 جوڑی کپڑے سلا دیے ہیں. اب 2 جوڑی تو پہنے گا نہیں وہ آدمی, 3 پہنے گا, 4 پہنے گا, 5 پہنے گا. چلو گرمی کی سیزن ہے تو 5-6 استعمال کرے گا, تو 2-3 اس کے پاس کپڑے کیا پڑے ہوئے ہیں؟ زائد پڑے ہوئے ہیں. گھر میں 4 پائیاں ہیں, اب 3 کی فیملی ہے اور 4 پائیاں کتنے بنا دی ہے؟ 6-7 بنا دی ہے. اب 3 کی فیملی ہے تو کتنے 4 پائیاں کی ضرورت ہے؟ 3 کی. ایک مہمان کی دنوں تو 4 پائیوں کی ضرورت ہے, باقی 4 پائیاں اس کے گھر میں کیا پڑی ہوئی ہے؟ زائد. اس کا بھی حساب لگاؤ. اسی طرح برتن جو استعمال نہیں ہوتے اس کا حساب لگاؤ. ایسے عام طور پر جن کی لڑکیوں کی نئی شادیاں ہوتی ہیں ان کے پاس جوڑے بہت کپڑے ہوتے ہیں, 25-25 جوڑے, 30-30 جوڑے, پھر داگینے بھی ہوتے ہیں, برتن بھی ان کے زائد پڑے رہتے ہیں. تو 52,500 روپیہ اگر اس کے بقدر پیسے ہو گئے, کتنے؟ 52,500 اور 500, 52,500 روپئے ہو گئے تو قربانی اس کے ذمہ کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی. اب قربانی کے اندر چاہے بڑے جانور میں حصہ رکھے کہ چاہے بکرا لاوے, جیسے آدمی کی حیثیت, اللہ نے اچھی حیثیت دی ہے تو کیا لانا چاہیے؟ بکرا لانا چاہیے, بیٹا لانا چاہیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کرتے تھے, آپ کو گھیٹے کی قربانی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کی آپ کو قربانی نہیں کی کبھی بھی, ہر وقت آپ کیسے قربانی کرتے تھے؟ گھیٹے کی قربانی کرتے تھے. اس سے گھیٹا لانا یہ زیادہ اچھی چیز ہے, اس لیے کہ اس کے اندر حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ 1 بال کے برابر 1 نیکی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بال کس میں زیادہ ہوتے ہیں؟ گھیٹے میں بال زیادہ ہوتے ہیں یا کہ بکرے میں بال زیادہ ہوتے ہیں؟ بال کس میں زیادہ ہوتے ہیں؟ گھیٹے کے اندر بال زیادہ ہوتے ہیں. تو وہاں ثواب کیا ملے گا؟ زیادہ ملے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 مینڈے لائے. آپ کیسے لائے تھے؟ چند قبریں, ایک نے ایک کی قربانی اپنی طرف سے کی اور ایک کی قربانی اپنی کس کی طرف سے کی؟ امت کی طرف سے کی, کہ میری امت میں جو قربانی نہ کر سکے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کی ہے تو ہم بھی فکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرے, ہم قربانی کریں. ہمیں اللہ نے حیثیت دی ہے ایک ہماری قربانی کرے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کرے. ایسے اور بھی کتنے لوگ کرتے ہیں زائد. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی
اپنے ہاتھ سے کرنا یہ سنت، حدیث کے اندر بہت ساری سنتیں بیان کی گئی ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے، اور اگر کچھ ذبح نہ کر سکے تو کم سے کم پاس میں کھڑا رہنا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب قربانی ذبح ہو رہی تھی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ وہاں پر یہاں جاؤ اور کھڑی رہو، پردے کے ساتھ آ جاؤ اور کھڑے رہو، یا دیکھو کہ تمہارا جانور کیا ہو رہا ہے، ذبح ہو رہا ہے۔ تو اپنے سامنے قربانی ہونی چاہیے، اپنے ہاتھ سے ہونی چاہیے، چھری تیز کرنا، کسی بکرے کے سامنے بکرے کو ذبح نہیں کرنا، یہ بہت ساری شرائط ہے۔ اس لیے آپ خود قربانی کرے گا، ان تمام چیزوں کے اندر آدمی کیا کرے گا، احتیاط کرے گا۔ اور کسی جگہ پیسے دے دیے، اب کیسے قربانی خریدی، کیسے نہیں خریدی، برابر خریدی نہیں خریدی، اس کی جانچ کون کرتا ہے؟ کوئی جانچ تو کرتا نہیں ہے، کوئی دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے۔ اس لیے قربانی حق البال کوشش، اس کو ہم ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ڈکا کون کرے، یہ سب جھنجھٹ کون کرے؟ نہیں، اس کو ڈکا نہ سمجھے، ایک طرح کی عبادت ہے۔ اگر ہم اس قربانی کو گویا کہ جھنجھٹ سمجھیں گے تو کل دن ایسے بھی آئیں گے، وقت ایسا بھی آئے گا ہماری دستور کے اندر کہ نماز کو بھی کیا سمجھنے لگیں گے، لوگ جھنجھٹ سمجھنے لگیں گے، کیسے نماز کون پڑھے، یہ کون روزے کون رکھے، اس کو بھی یہ قربانی کی عبادت ہے، اس کو گویا کہ جھنجھٹ سمجھنا یہ ہمارے لیے غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ سے گویا کہ کیا ہونی چاہیے، قربانی ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم قربانی کی فکر کریں، ہمارے گھر پر لاوے، ہم اس کا گروپ بنائیں، باقاعدہ 4-5-6 آدمی گروپ بنا کر ایک دوسرے کے بکرے ذبح کریں، اس طرح گروپ بنا کر کے سب کام کریں گے تو کام میں آسانی ہو جائے گی۔ ہم گروپ بنا دیں گے، آدمی اکیلا رہے گا تو نہیں کر سکتا ہے، اور گروپ بنا جاتا ہے تو کام میں کیا ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ بعض گاؤں کے اندر ایسا رواج ہے ماشاءاللہ کہ مستقل ایک گویا کی قربان گاہ بنا دیا گیا اور سب گویا کی قربانی ایک ساتھ ماشاءاللہ قربانیاں ہوتی ہے، بہت اچھا نصاب ان لوگوں نے اچھی ترتیب بنائی ہے۔ ایسے تریواڑہ میں ماشاءاللہ جا کر دیکھیے بہترین ایسی ترتیب بنائی گئی ہے، ہم بھی ایسی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ چلو ایسے نہ بناوے تو کم سے کم 5-6 گروپ بنا لے اور 5-6 مل کر کے ایک ادھر کرے الگ الگ جگہ ہو جائے اور قربانیاں کرے۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے قربان، پھر گوشت کا دوسرا کیا ہوتا ہے، ہم حصہ دے دیتے ہیں، پھر قربانی کے گوشت کا کیا کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم ہمارے گھر پر کر سکتے ہیں، چلو چھوٹے جانور لانے کی حیثیت نہیں ہے تو بڑا جانور لا سکتے ہیں، بڑا جانور لاوے اور بڑا جانور کی قربانی کرے۔ اس کے اندر تو 7 حصے ہیں تو کم پیسے آئیں گے۔ اس لیے اپنے ہاتھ کے سامنے اصل طریقہ تو یہی ہے کہ قربانی اپنے سامنے ہونی چاہیے، یہی طریقہ اصل ہے۔ یہ تو پیسے جو نفلی جو قربانیاں ہیں وہ ٹھیک ہے، پیسے مدرسوں میں دے دیے جاوے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی جو واجب قربانیاں ہیں اپنے کو اپنے ذات کی وہ تو کیسے کرنی چاہیے، اپنے اعتبار سے کرنی چاہیے۔ اس جانور بھی خریدنے کے اندر بھی پورے عیوب کا دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ جس سے قربانی صحیح نہ ہو۔ اب وہ عیوب مثال کے طور پر پاؤں کے اعتبار سے چاروں پاؤں پر برابر چلنا چاہیے، 3 پاؤں پر چلتا ہے، 1 پاؤں یہ رکھتا ہے، اس کو قربانی صحیح ہوگی نہیں، اس کا جانچ کرنا برابر ضروری ہے۔ ہم خرید کر دیکھ لیں، چلا کر کے دیکھ لیں برابر کہ چاروں پاؤں پر برابر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے۔ ہاں 3 پاؤں برابر رکھتا ہے اور 1 پر ٹیک لگاتا ہے، چاہے برابر وزن نہیں رکھتا ہے اگر ٹیک لگاتا ہے تو جو کچھ سہارا رہتا ہے تو قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اگر بالکل ٹیک نہیں لگاتا ہے، اس پر سہارا دیتا ہی نہیں ہے، 3 ہی پاؤں پر پورا سہارا دیتا ہے تو اس کی قربانی پھر صحیح ہوگی نہیں۔ اس طرح سینگ دیکھ لیں برابر کہ سینگ برابر ہے کہ نہیں، سینگ اگر بالکل ٹوٹ گیا ہے جڑ سے، اوپر کا خالی اوپر کا حصہ ٹوٹا ہے تو قربانی صحیح ہو جائے گی، وہ حالت ہے۔ اگر ایسا سینگ ٹوٹ گیا ہے کہ جڑ سے نکل گیا ہے تو اس کو قربانی صحیح نہیں ہوگی، تو اس قربانی کی جانچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اس کی کان ہے، کان دیکھ لی جائے، اگر کتنا کان کٹ گیا، 1/3 کان کٹ گیا، کتنا کان کٹ گیا، 1/3 کان کٹ گیا، اس کو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ایسے دم ہے، دم کو دیکھ لے برابر اچھی طرح کہ دم بھی اگر 1/3 کٹ گئی، ایک تو اوپر بال ہوتے ہیں، بال والا حصہ نہیں گرنے گا، بال کو چھوڑ دے گا، بال کو چھوڑ کر کے جو دم کا اصل حصہ ہے وہ گرنے گا۔ اگر دم میں 1/3 اگر کٹ جائے گی تو اس کی بھی صحیح نہیں ہوگی، قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، اندھا تو نہیں ہے، دیکھ لیا جائے، اس کے سامنے ہاتھ رکھا جائے اگر پتا چلے۔ بلکہ علماء نے مسئلہ میں نے پہلے بھی شاید تقریر کی اس کے میں بتایا تھا کہ علماء نے اس کی جانچ کا طریقہ باقاعدہ لکھا ہے کہ کیسے اس کی جانچ کی جائے، کہ اندھا ہے برابر دکھتا ہے کہ برابر دکھتا ہے، اس کی روشنی آنکھوں کی برابر ہے کہ نہیں ہے۔ جانور کو 3-4 دن بھوکا رکھو، جانور کو کیا رکھو، بھوکا رکھو۔ اب اس کو بعد دور اس کو کھڑا رکھو اور چارہ دور رکھو اور آہستہ آہستہ قریب کرو، اور قریب کر کے دیکھو، جب چارہ دیکھے گا تو 3 دن کا بھوکا ہے وہ لپکے گا، تو جہاں لپکے گا وہاں نشان لگا دو،
واقعہ لگا دو، نشان لگا دو، اور دیکھو برابر. پھر ایک ایسا بکرا لاؤ جس کی آنکھیں بالکل صحیح سالم ہو، اس کو ذرا اس طرح دکھاؤ اور دور سے اس کو بھی دکھا دی وہ کتنے دور سے دیکھتا ہے اور یہ کتنے دور سے دیکھتا ہے. اگر مثال کے طور پر وہاں بکرا کھڑا ہے اور یہاں سے دکھا اس کو تو یہاں نشان لگایا، اور جو بکرا صحیح سالم ہے جس کا آنکھیں برابر ہے اس کا نشان دور لگا، آگے نشان لگا. تہائی کا فرق پڑ جاتا ہے. کتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ تیسرے حصے کا فرق پڑ جاتا ہے. تو گویا اس کی آنکھیں کمزور ہے، اس کی آنکھیں برابر نہیں ہے، یہ قربانی میں چلے گا نہیں. اس آنکھوں کی جانچ کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی طرح خنثی مشکل نہ ہونا چاہیے بکرا. خنثی مشکل ہے، نہ مذکر نہ مؤنث کسی کے اندر بھی نہیں ہے، یہ قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. تو خنثی مشکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے اکھا بکرا، کہ جو ایک ہے کھسی بکرا. کھسی بکرے کی قربانی اچھی چیز ہے، اکھے بکرے کی قربانی بھی جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. ایک ہے خنثی. خنثی الگ ہوتا ہے. خنثی کیسا ہوتا ہے کہ جس کے نر کی بھی شرمگاہ بنی ہوئی ہے اور مادہ کی بھی شرمگاہ بنی ہوئی ہے، دونوں شرمگاہیں بنی ہوئی ہے. تو ایسا اس کو خنثی مشکل کہا جاتا ہے، دونوں اس کی شرمگاہیں بنی ہوئی ہے. تو ایسے بکرے کی خنثی مشکل کی یہ قربانی صحیح نہیں ہے. تو اس کی بھی تحقیق کر لینا برابر کی اچھی طرح ضروری ہے. کہا جب ہم رات کو خریدنے جاتے ہیں اور کتنے ایسے واقعات پہ جاتے ہیں کہ مغرب بعد عشاء بعد خریدی ہوتی ہے، اب برابر جانچ ہوتی نہیں ہے اور گھر آ کر دیکھتے ہیں کہ جو ایسا ہے ایسا ہے، اب مسٹیک ہے، اب قربانی صحیح نہیں ہوگی، اب واپس وفات کرنے جائے گا، یہ کو تو دینے والا بھی غائب ہو جائے گا تو رہے گا ہی نہیں وہاں، تو پتہ نہیں کون تھا کون نہیں تھا. اس لیے اچھی تھوڑے پیسے زیادہ خرچہ ہو مگر اچھی طرح جانور دیکھ کر کے خریدے. دوسرا ایک ہے قربانیاں زیادہ کرنا اور ایک ہے زیادہ پیسہ خرچہ کرنا. قربانیاں زیادہ کرنا زیادہ اچھا ہے پیسہ زیادہ خرچ کرنے کے مقابلے میں. ایک آدمی ایک بکرا لاتا ہے اور کتنے کا لاتا ہے؟ 25,000 کا لاتا ہے، 30,000 کا لاتا ہے. دوسرا آدمی کیا کرتا ہے؟ 30,000 ہی کا بکرا لاتا ہے مگر 2 بکرے لاتا ہے. تو کس کو ثواب زیادہ ملے گا؟ یہ 2 بکرے والوں کے ثواب کیا ملے گا؟ اس نے 2 قربانیاں کی اور اس نے کتنی قربانی کی؟ 1 قربانی کی. اسی کے بعد قربانی دیکھی جائے گی. ذی الحجہ کی 10 تاریخ کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے راستے میں خون بہانا. اللہ کے راستے میں 10 تاریخ کو اس سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا بہایا جائے؟ خون بہایا جائے 10 تاریخ کے اندر. اور ہم یہاں کے چھاپی کے اندر ہیں تو ہمارے لیے قربانی کب ہوگی؟ عید کی نماز کے بعد ہوگی. ہاں ہم نے اگر ہماری قربانی گاؤں میں بیچ دی، باوچولی بیچ دی، فتح گڑھ بیچ دی اور وہاں پر اگر جلدی کریں گے تو چلے گا. تاکہ ہمارے گاؤں میں قربانی ہے اور ہم خود کر رہے ہیں تو پھر عید کے بعد قربانی ہوگی. اس سے پہلے اگر قربانی کی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. اس کا بھی دھیان رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہاں گاؤں کے اندر بیچ دی ہے اور وہاں پہ جلدی ہوگی تو چلے گا، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. پھر بکرے کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کھانا حرام ہے. کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں اس کا کھانا حرام ہے. ایک تو نر بکرا جو ہوتا ہے اس کی شرمگاہ، نر بکرے کی شرمگاہ. مادہ بکری ہے اس کی شرمگاہ، دونوں کی شرمگاہ ہے. نر ہو تو نر کی بھی شرمگاہ، اس کی پیشاب کیجیے گا، یہ حرام ہے کھانا. اسی طرح مادہ اگر ہے تو اس کی بکری کی جو پیشاب گاہ ہے اس کی بھی شرمگاہ ہے، یہ بھی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. دونوں شرمگاہ ہے. پھر اس کے بعد مسانہ، جب پیشاب کی تھیلی جب پیشاب جمع ہوتا ہے مسانہ، اس کا کھانا بھی حرام ہے. دونوں شرمگاہ ہے، مسانہ. پھر اس کے بعد خصیتین کا کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اس کے بعد دم مسفوح، جو خون بہتا ہوا نکلتا ہے، جو گلا زبان کرتے ہیں تو دم مسفوح نکلتا ہے، یہ دم مسفوح بھی کیا ہے؟ حرام ہے. منڈی جب صاف کرے اچھی طرح تو برابر دھو لینی چاہیے، خون لگا رہنا نہیں چاہیے، اچھی طرح صاف کر دینا ضروری ہے منڈی کے اوپر سے. دم مسفوح کا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. پھر اس کے بعد پیٹ، یہ پیٹ جو ہوتا ہے جو کلیجی پر لگا رہتا ہے تو تھوڑی کلیجی کاٹ کر پیٹ کو کیا کر دیتے ہیں؟ برابر دھیان رکھنا پڑتا ہے کاٹنے کے اندر کہ کہیں پھوٹ نہ جاوے. اگر پھوٹ گئی تو پورے گوشت کو کیا کر دے گا؟ وہ کڑوا کر دے گا. اس سے برابر اچھی طرح سمجھ کر کے اس کو پیٹ کو کاٹنا پڑتا ہے. پیٹ کا کھانا پینا بھی کیا حرام ہے. بعض لوگ دوا دارو بھی استعمال کر لیتے ہیں، خامخواہ اس سے پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. پیٹ کا پینا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. اور 7ویں چیز کیا ہے؟ غدود. غدود کیا چیز ہوتی ہے؟ غدود ہوتی ہے گوشت کے اندر کچھ گوٹیں ہو جاتی ہیں. گوشت میں کبھی کبھی کیا ہو جاتی ہے؟ چربی کی گوٹیں ہو جاتی ہیں. یہ جو گوٹیں ہو جاتی ہے جب ہم گوشت کو کاٹے تو برابر دیکھ لے اندر تو گوٹ والا حصہ ہے، اس طرح ہے کہ چربی کی گوٹ ہو گئی ہے، اس کو نکال دے اندر سے. یہ غدود کا نکالنا بھی کیا ضروری ہے، اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے.
تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 چیزیں. اس بکرے کے اندر کسی بھی جانور کے اندر یہ 7 چیزوں کا کھانا حرام. ایک ہے حرام مغزہ، اس کو بھی لوگ نکال دیتے ہیں کہ حرام مغزہ کے بارے میں کھانا حرام نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ کوئی ضروری نہیں ہے، نکال دو اچھی چیز ہے، باقی نہیں نکالا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حرام مغزہ کے اندر. اچھا حرام چیزیں بتا دی. اور کیسا بکرا چاہیے، جانور کیسا چاہیے. اچھا عمر کے حساب سے بکرے کی عمر کتنی چاہیے؟ 1 سال پوری چاہیے. اور کٹرے کی عمر کتنی چاہیے؟ 2 سال چاہیے. اور اونٹ کے لیے قربانی گھر ہوتی نہیں ہے، اس کی عمر کتنی چاہیے؟ 5 سال. اونٹ کی عمر 5 سال. اس میں 1 دن بھی کم ہوگا. مثال کے طور پر یہ جو بکرے کا جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ 13 ذی الحجہ میں پیدا ہوا ہے. کون سی تاریخ کو؟ 13 ذی الحجہ کو. اور اب عید کے دن تو جتنے 3 ہیں، 10 11 12 تک ختم ہو جاتا ہے تاریخ. تو 12 کے 3 1 سال پورا نہیں ہوتا ہے. سال پہچاننے کے لیے اس کے لوگ دانتوں کو دیکھتے ہیں. دانت تو جو گراتا ہے وہ 1.25 سال پر گراتا ہے. کتنے گراتا ہے؟ 1.25 سال. تو دانت کا گرنا تو ضروری نہیں ہے. اگر کسی کی گھربڑی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو برابر یاد ہے کہ 1 سال پورا ہو گیا ہے، تو اس کو خرید سکتے ہیں. مگر دانت تو ایک نشانی ہے کہ اگر دانت گرا دیے تو یقیناً 1 سال کا ہو گیا، یقیناً 1 سال کا ہوگا، شک و شبہ اس کے اندر رہے گا نہیں. باقی دانت کا گرانا تو ضروری نہیں ہے. ایسے بڑے جانور کے اندر بھی 2 سال ہونے چاہیے. 2 سال سے کم کا اگر جانور ہے تو بالکل نہیں چلے گا، 1 دن بھی کبھی نہیں چلے گی. اس میں اگر کوئی کافر آدمی ہے اور وہ ہم کو خبر دیتا ہے کہ 2 سال کی، اور جانور سے ہم کو دکھتا بھی ہے کہ 2 سال کیا لگتے ہیں؟ پورے لگتے ہیں. اسی طرح جب 2 سال کا ہو جاتا ہے تو آپ سینگ کو دیکھیں گے. سینگ میں کیا آ جاتی ہے؟ بوٹ پڑ جاتی ہے. پیچھے کے اندر تھوڑا نشان پڑ جاتا ہے، بوٹ جیسا پڑ جاتا ہے، کچھ ایسی علامتوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو اگر ہم کو اطمینان ہو جاتا ہے اس کی بات برابر لگ رہی ہے تو خرید سکتے ہیں. اس کے بعد اطمینان کیا جا سکتا ہے، وہ حرم نہیں ہے. کافر کی بات اس کے اندر معتبر مانی جا سکتی ہے، مگر ہم کو اطمینان ہونا چاہیے. باقی یہ کہ دانت آ جانا اور دانت کا گرنا تو اختیاری چیز ہے. خود اپنے ہاتھ سے بھی لوگ گرا دیتے ہیں، مگر دانت کا آنا یہ تو اختیاری ہے نہیں، یہ تو من جانب اللہ دانت کو آئے گا. تو دانت اگر آ گیا تو یقینی بات ہے اس کی عمر کیا ہو چکی ہے؟ پوری ہو چکی ہے. اس کے ساتھ دیکھ لینا بھی ضروری ہے کہ عمر پوری ہے کہ نہیں ہے. یہ تحقیق بھی برابر اچھی طرح کر لیں. اب کوئی مسئلے کے اعتبار سے کوئی بات اگر کسی کو پوچھنا ہو تو بھی پوچھ لو.